صدیوں پہلے کا واقعہ ہے، جب نہ دنیا میں آج جیسی مصروفیات تھیں، نہ وقت کی وہ تیزی تھی جو آج انسان کو خود سے بھی دور لے جا چکی ہے۔ بلکہ اس وقت زندگی سادہ تھی، دن محنت میں گزرتے تھے اور راتیں اللہ کی یاد میں۔ لوگوں کے دل نرم تھے، زبانوں پر شکر ہوتا تھا اور آنکھوں میں حیا۔ انہی دنوں پہاڑوں کے درمیان ایک پرسکون وادی میں ایک گاؤں آباد تھا، جسے لوگ نور پور کہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنی سادگی، محبت اور ایمان کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ کم کھاتے تھے مگر شکر زیادہ کرتے تھے، کم رکھتے تھے مگر بانٹ زیادہ دیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ وہ نہایت سادہ، محنتی اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا لڑکا تھا۔ اس کے والد کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا اور تب سے اس کی دنیا صرف اس کی ماں کے گرد گھومتی تھی۔ اس کی ماں ایک نیک، صابر اور اللہ والی عورت تھی جو ہر حال میں شکر ادا کرتی تھی۔ وہ اکثر حسان سے کہتی، بیٹا یاد رکھنا، آزمائش ہمیشہ اس کے پاس آتی ہے جسے اللہ مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ اور یہی بات حسان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، لمبی نماز پڑھتا اور پھر خاموشی سے اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ، آج کا دن میرے لیے آسان کر دے اور مجھے کسی کے کام آنے والا بنا دے۔ اس کے بعد وہ روزے کی تلاش میں نکل جاتا، کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹ کر لاتا، کبھی کسی بوڑھے کے لیے پانی بھر دیتا، اور جو کچھ کماتا وہ شام کو لا کر اپنی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس کے چہرے پر تھکن ضرور ہوتی مگر شکایت کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن جب وہ کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، اماں خیریت؟ ماں نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس کمزوری ہے، اللہ بڑا کارساز ہے۔ مگر حسان سمجھ گیا کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگلے دن وہ مزید محنت کرنے نکلا، پورا دن سخت دھوپ میں کام کیا مگر اجرت کم ملی۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اس کے پاس صرف اتنا تھا کہ ایک وقت کا کھانا مشکل سے آ سکے۔ اس نے وہ کھانا اپنی ماں کے سامنے رکھا مگر خود پیچھے ہٹ گیا۔ ماں نے پوچھا، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ حسان نے مسکرا کر کہا، میں نے راستے میں کھا لیا تھا۔ حالانکہ وہ سارا دن بھوکا تھا۔ رات کو جب وہ سویا تو بھوک سے اس کی آنکھ نہیں لگ رہی تھی مگر اس کے لبوں پر پھر بھی دعا تھی، یا اللہ تو جانتا ہے۔ اگلے چند دن اور مشکل گزرے۔ گاؤں میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی، بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھنے لگے اور لوگوں کے گھروں میں راشن ختم ہو گیا۔ ایسے وقت میں گاؤں کے ایک امیر شخص سلیم کے پاس اناج کے بھرے ہوئے گودام تھے مگر وہ کسی کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر اس نے اناج بانٹ دیا تو کل اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ایک دن گاؤں کے چند لوگ اس کے پاس مدد کے لیے گئے مگر اس نے انہیں ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ یہ منظر حسان نے دیکھا، اس کے دل کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج میرے پاس سب کچھ ہوتا تو میں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ اسی شام وہ جنگل کی طرف گیا تاکہ کچھ لکڑیاں کاٹ کر بیچ سکے اور اپنی ماں کے لیے دوا لے کر آئے۔ جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک اسے ایک کمزور سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا ایک بوڑھا شخص زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ حسان فوراً اس کے پاس گیا، اسے سہارا دیا، پانی پلایا اور اپنی تھوڑی سی کمائی سے اس کے لیے کچھ کھانا لے آیا۔ بوڑھے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹا تم نے آج وہ کیا ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے۔ حسان نے عاجزی سے کہا، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یاد رکھنا، جو اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنے راستے کھولتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح جب حسان وہاں دوبارہ گیا تو وہ بوڑھا شخص وہاں نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ حسان حیران ہوا مگر وہ واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اسی دن گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیلی، سلیم کے گودام میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا آدھا اناج جل چکا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اسی وقت اسے اپنا رویہ یاد آیا۔
اس کی سختی، اس کی خود غرضی اور لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹانا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار سچ میں رویا۔ اگلے دن وہ گاؤں کے باہر بیٹھا تھا جب حسان وہاں سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا کھانا تھا۔ سلیم نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی، مگر حسان اس کے پاس آیا اور خاموشی سے وہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ سلیم نے حیران ہو کر کہا، تم مجھے دے رہے ہو؟ میں نے تو کبھی تمہاری مدد نہیں کی۔ حسان نے نرمی سے کہا، ہم لوگ حساب نہیں رکھتے، ہم صرف نیت دیکھتے ہیں اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں اتر گئے۔ اس نے وہیں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی بدل دے گا۔ اس نے اپنے باقی بچے ہوئے اناج کے دروازے کھول دیے اور گاؤں والوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے دوبارہ بارشیں نازل کی، زمین سرسبز ہو گئی اور گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ مگر سب سے بڑی تبدیلی دلوں میں آئی تھی، خاص طور پر سلیم کے دل میں۔ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ عاجز ہو گیا تھا، نرم دل ہو گیا تھا اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن وہ حسان کے گھر گیا، اس کی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اور کہا، میں نے زندگی بھر مال کو سب کچھ سمجھا، مگر اصل دولت تو تمہارے بیٹے کے پاس ہے۔ صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ۔ حسان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اس واقعے کو بھول نہ سکے اور یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی کہ کس طرح ایک غریب مگر سچا انسان ایک امیر مگر ڈرے ہوئے انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں، اگر تم سکون چاہتے ہو تو مال جمع کرنے سے نہیں بلکہ دل کو صاف کرنے سے ملتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے اور اس کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے سے ملتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جس میں انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔